اپنی تمام تر توجہ اگر گالی گلوچ اور دوسروں پہ الزامات ان کی پگڑیاں اچھالنے پر لگاتے ہو تو آج پھر آپ کے ساتھ وہی ہوتا ہے جس کو مکافات عمل کہتے ہیں. کل پرسوں میں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پہ کہ کوئی بہت پلان کر کے ایک جلسہ کیا گیا خیبر پختونخوا میں. تو میرے فیصل آباد کے لوگوں سوچنے کا مقام ہے, عبرت کا مقام ہے کہ جو دوسروں پر سیاہی پھینکنے کی ترغیب دیتے تھے, جو دوسروں پر جوتا پھینکنے کی ترغیب دیتے تھے اور خوش ہوتے تھے, آج ایک دوسرے کو جوتے مار رہے ہیں, ایک دوسرے کو. کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کبھی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک جماعت کا جلسہ ہو اور ایک جماعت کے رہنما سٹیج پہ ہوں اور نیچے اور وہی ایک دوسرے کو جوتے مار رہے ہوں, جوتے دکھا رہے ہوں, گالیاں دے رہے ہوں اور بوتلیں مار رہے ہوں. یہ میں نے کبھی نہیں دیکھا, پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نہیں دیکھا. آپ لوگ بھی اور مسلم لیگ نون کے رہنما گزرے ہیں مشکل وقت سے. ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مسلم لیگ نون کھڑی رہی اور آج مشکل وقت آیا تو ایسے تتر بتر ہو گئے جیسے ان کا کبھی نام و نشان نہیں تھا. جب آپ اپنی توجہ غلط کاموں میں صرف کرو گے, جب آپ عوام کا پیسہ, عوام کی جو ان کے حصے کی جو خدمت کا وقت ہے, جب وہ آپ لگائے بجھائے میں خرچ کرو گے, گالی گلوچ سکھانے میں خرچ کرو گے, بدتمیزی بد تہذیبی پہ خرچ کرو گے, تو آج وہی ہوگا جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. اور آپ دیکھو شہباز شریف صاحب جب عمرے پر گئے اپنے کیئر ٹیکر کے وقت میں, تو حرم شریف میں مدینہ منورہ کے برآمدوں میں جو اتنی پاک جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے نیچی اپنی آواز رکھو, اس جگہ پہ انہوں نے خواتین کو, یہ مریم اورنگزیب سامنے بیٹھی, خواتین کو انہوں نے بدتمیزی اور گالی گلوچ کا حرم شریف کے حدود کے اندر انہوں نے وہاں پر گالی گلوچ کا نشانہ بنایا, بال کھینچے, آوازیں لگائیں. اور آج آپ دیکھو اللہ تعالیٰ کا کرنا, آوازیں لگانے والے اور گالی گلوچ کرنے والے اپنے انجام کو پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے شہباز شریف کو اور افواج پاکستان کو اور ملک کے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے حرمین شریفین اور سعودی عرب کا محافظ بنا دیا. جو عزت شہباز شریف صاحب کو سعودی عربیہ میں دی, ان کا جہاز سعودی عرب کے فضائی حدود میں انٹر ہوا تو 7 فائٹر جیٹس آ گئے سعودی عربیہ کے ان کا استقبال کرنے کے لیے. شہباز شریف صاحب جہاں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو وہ عزت اور اکرام ملتا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے. یہ وہی پاکستان تھا جس کے بارے میں لوگ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ پاکستان ایک فیلڈ سٹیٹ ہے. اب کہاں گئی وہ فیلڈ سٹیٹ, کہاں گیا وہ ڈیفالٹ؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے. وجہ یہی ہے کہ چاہے وہ سیاسی قیادت ہو آپ کی, نواز شریف ہو, شہباز شریف ہو, مریم نواز ہو, یا وہ عسکری قیادت ہو, جنرل عاصم منیر ہو, فیلڈ مارشل, سب نیک نیتی کے ساتھ اس ملک کی خدمت میں سب نے اپنا دن رات ایک کیا ہوا ہے. اور جو ہمارے مخالفین سے ان کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا ہوا ہے, ان سے قدرت بدلہ لے رہی ہے. ہم نے اپنی پوری توجہ جو ہے وہ عوام پر رکھی ہوئی ہے, عوام کی خدمت پہ رکھی ہوئی ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں, میں ایک اور بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں. رانا صاحب نے فرمایا کہ سیاسی مخالفین پر تنقید نہیں کرنی. رانا صاحب نہیں کروں گی, لیکن ایک بات کی مجھے بہت تکلیف ہے, اور تکلیف یہ ہے کہ جب اگر پنجاب مہنگے بجلی کے بلوں کی وجہ سے اپنے عوام کو بجلی کے بل میں 30% ریلیف دے, اگر وہ ان کا بل جو ہے وہ پنجاب حکومت پنجاب کے بجٹ سے ادا کرے اور پنجابیوں کو ریلیف ملے, پنجاب کے عوام کو ریلیف ملے, تو دوسروں کو اس پر کیوں اعتراض ہو جاتا ہے؟ پنجاب اگر اپنے حق کا, اپنے صوبے کے پانی کے لیے نہریں نکالنا چاہے تو آپ کو تکلیف کیوں ہو جاتی ہے؟ اس وقت آپ کو سیاست یاد آ جاتی ہے. پنجاب کا اپنا پانی ہے,
وہ پنجاب کے عوام کی، پنجاب کے کسانوں کی، پنجاب کے کھیتوں کی امانت ہے. اگر میں وہاں پر نہریں نکالنا چاہوں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کبھی پنجاب نے کہا کہ فلاں صوبہ یہ نہ کرے اور فلاں صوبہ یہ نہ کرے؟ بھائی ان کے اول تو وہاں کے لوگوں کو کچھ ملتا نہیں ہے، اور اگر کچھ مل بھی جائے تو پنجاب کی عوام خوش ہوتی ہے، کیونکہ ہم سب پہلے پاکستانی ہیں، پھر ہم پنجابی یا سندھی یا بلوچی یا خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پنجاب میں، اور پھر جب بلوں میں نے 50 ارب کی ریلیف پنجاب کے عوام کو دی بجلی کے بلوں میں، تو IMF کو جا کے میری شکایتیں لگا رہے تھے. بھائی مریم نے تو کبھی نہیں کام، اگر آپ کوئی کام کرے سندھ میں تو مریم کو خوشی ہوتی ہے، کوئی کام کرو تو صحیح. خوشی ہوتی ہے پنجابیوں کو بھی اور پنجاب کے عوام کو بھی، مریم کو بھی خوشی ہوتی ہے، لیکن کچھ کر لو نا. پورے پاکستان میں چاروں صوبوں کو اپنی اپنی آبادی کے مطابق ایک جیسا پیسہ ملتا ہے، ایک جیسا شیئر ملتا ہے. تو کہاں ہے؟ پنجاب میں میٹرو بھی بنی اور کئی شہروں میں بنی اور شہروں میں بننے جا رہی ہے. پنجاب کے اندر اورنج لائن بھی بنی، پنجاب کے اندر موٹر ویز بھی بنی، بلکہ دوسرے صوبوں میں بھی بنا کے دی. پنجاب میں سڑکوں کا لاہور سے لے کر اٹک تک اور اٹک سے لے کر رحیم یار خان تک موٹر ویز، ایکسپریس ویز اور سڑکوں کا جال بچھایا پنجاب نے اپنے پیسوں سے بچھایا. اور گرین بسز آئیں تو پنجاب کے اپنے پیسوں سے آئیں. اس کے علاوہ جو فری دوائی ہے، اتنے بڑے بڑے ہسپتال بن رہے ہیں، نواز شریف کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے، سرگودا کارڈیولوجی بن کے شروع ہو چکا ہے، ساہیوال کارڈیولوجی بن کے شروع ہو گیا ہے، مری میں سامنی کارڈیولوجی بن کے شروع ہو گیا ہے. دانش اسکول بن رہے ہیں پنجاب کے اندر، سینٹر آف ایکسلنس بن رہی ہے، فری دوائی لوگوں کو مل رہی ہے. پنجاب یہ بھی کرتا ہے، اور جب پنجاب میں خدا نخواستہ سیلاب آ جاتا ہے تو پنجاب ان کا مداوع بھی اپنے پیسوں سے کرتا ہے جو آپ کی امانت ہے. اور پنجاب کو سبق دیا جا رہا ہے. بھئی پنجاب نے آپ کے معاملات میں کبھی مداخلت نہیں کی، آپ مرائے مہربانی پنجاب کے معاملات میں مداخلت کرنا بند کریں. پنجاب کو پتا ہے. اور میرے پہ تنقید کس بات کی جا رہی ہے؟ شہباز شریف پہ تنقید کس بات کی دی جا رہی ہے کہ بڑے سیلاب آ گئے تو عالمی دنیا کے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلا رہے؟ پھر مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس ہر چیز کا سلوشن جو ہے وہ کیا کشکول لے کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے؟ پاکستان، میرے بھائیوں، فیصلہ آباد کے بھائیوں اور بہنوں، پاکستان کب تک بھیک منگوں کی طرح یوں جھولی پھیلا کے کھڑا رہے گا عوام، قوم کے سامنے اور دنیا کے سامنے؟ کیا عزت ہے پاکستان کی کہ جب کچھ ہوتا ہے مانگنے آ جاتے ہیں؟ تو یہ مانگنے والا سلسلہ بند ہونا چاہیے. میں تو آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ سب کو NFC شیئر کے تحت ایک جیسا پیسہ ملتا ہے. آپ بھی اب ذرا بتا دیں کہ پنجاب کے میں نے سینکڑوں صوبے گنوا سکتی ہوں. آپ جانتے ہو فیصلہ آباد والوں، 8 مہینے کی قلیل مدت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے 90,000 گھر اپنا گھر اسکیم کے تحت بن رہا ہے. وہ پیسے آپ کو بھی ملتے ہیں، آپ کہاں لگاتے ہیں؟ اور ہر چیز کا علاج BISP نہیں ہے. BISP صرف ان غریب لوگوں کے لیے جو پنجاب میں جہاں سیلاب آئے، میں نے پیسے ان کو دینے ہیں. BISP 10,000 روپیہ دیتی ہے، مریم نواز نے انشاءاللہ تعالیٰ 10 لاکھ روپیہ دینا ہے. جن کے گھر گر گئے ہیں ان کو 10 لاکھ روپیہ، جن کا جانور کھو گیا ہے یا بہ گیا ان کو 5 لاکھ روپیہ. کون سی حکومت کرتی ہے یہ میں BISP کارڈ کے ذریعے کر سکتی ہوں؟ 50 لاکھ لوگ ہیں جن کو نقصان ہوا ہے. 10,000 کی میں نے ٹیمیں بھیجی ہیں تمام پنجاب میں کہ وہ ایک ایک گھر کا سروے کریں اور دیکھیں کہ کس کا کیا نقصان ہوا ہے. پنجاب صرف اپنے شہریوں کا نہیں، اپنے جانوروں کی بھی حفاظت کرنا جانتا ہے. تو پنجاب کو برائے مہربانی یہ مشورے اپنے پاس رکھیں، بہت مہربانی. اور میں نے تو پانی چوری نہیں کرنا تھا، میں نے تو اپنے پانی سے نہریں نکال کر وہ جو چولستان کی زمین ہے اس کو میں نے آباد کرنا تھا. آپ جانتے ہو انڈیا نے وہی زمین جو ہے، وہاں پر یہ بکرنگ نہیں ہے، انڈیا نے وہی زمین جو ہے ریگستان کو آباد کر لی ہے اور اس پہ آج زرعی جو کاشت ہے وہ ہو رہی ہے. تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ میرا پانی ہے، میرا پیسہ ہے، میرا سارا کچھ ہے. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ پہلے میں بہت چپ رہی. انہوں نے بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے پہ پنجاب پہ اعتراض کیا، انہوں نے نہروں پہ، پنجاب کے اپنے پانی پہ، اپنی نہروں پہ اعتراض کیا، میں چپ رہی.
اب انہوں نے سیلاب میں اگر میں اپنے عوام کی اپنے ان کے پیسوں سے مدد کرنا چاہتی ہوں، آپ کا پیسہ ہے، آپ پر نہیں خرچ کروں گی تو کس چیز پہ خرچ کروں گی؟ پہلے میں نے بہت کوشش کی کہ میں یہ نہ مت کروں، مگر جہاں پر میں نے کہا کہ جہاں پر پنجاب کی بات آئے گی، پنجابی کی بات آئے گی، پنجاب میں بسنے والے شہری کی حق کی بات آئے گی، مریم نواز آپ کو چھوڑے گی نہیں۔ نرم اسامی مت سمجھنا۔ اور مجھے پنجاب کے عوام کو ان کا حق دینے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، اپنی اجازت اپنے پاس رکھو، تم بھی خدمت کرو عوام کی۔ اور آپ کو برائے میری مہربانی پنجاب کے عوام کے فیصلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پنجاب اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ بہت مہربانی آپ کی۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بھروسہ رکھنا فیصل آباد والوں، انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے جب فیصل آباد بھی ایک لاہور سے زیادہ ترقی یافتہ شہر ہوگا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ فیصل آباد پنجاب کا کمانے والا بیٹا ہے۔ کیا کہتے ہیں پنجابی میں کماؤ پوت ہے، تو جو کماؤ پوت ہے پنجاب کا اس کو بھی انشاءاللہ تعالی، رانا صاحب آپ نے بات کی نواز شریف جو آئی ٹی سٹی بن رہی ہے، انشاءاللہ تعالی نواز شریف آئی ٹی سٹی لاہور والی ذرا تکمیل کے قریب پہنچ جائے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی فیصل آباد میں بھی اس کو لانچ کریں گے۔ فیصل آباد والوں، آپ کو ایک بار پھر گرین بسز بہت بہت مبارک ہوں۔ صحیح جماعت کو ووٹ دینا، اپنی اچھی قسمت کو ووٹ دیا کرو، اپنے اچھے مستقبل کو ووٹ دیا کرو، اپنی ترقی کو ووٹ دیا کرو۔ خالی گالی گلوچ سے اور بدتمیزی سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ فیصل آباد زندہ باد۔ میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤ، تیار ہو نا؟ نواز شریف، شہباز شریف، اور ایک پورا صحیح دل سے نعرہ لگاؤ، پاکستان۔ تھینک یو، آئی لو یو آل، تھینک یو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف فیصل آباد میں الیکٹرک بسوں کے منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ مفت ادویات کی فراہمی پنجاب کے لیے اپنے بجٹ سے شروع کی۔ ہم پر تنقید اس لیے کی جا رہی ہے کہ ہم نے